بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی۔ چونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے اندر چلی گئی۔ مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل گئی، لیکن اب چونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ وہیں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے مینڈک کو مأمور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنی منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں آتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس خشکی پر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی، اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی ہی اجازت دے دی جائے، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کر لی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا کہ ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 مہینے لگے۔ اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تم مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر آئے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا، دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلایا جائے۔ اے سلیمان، آپ خود جان لیجئے، جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ نے بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرے پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا، اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر لی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوقات کی روزی کے ساتھ ساتھ۔ مخلوقات جانتی بھی نہیں کہ کہاں کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رزق اور خالق اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے مال، دولت، کرسی پر غرور مت کیجیے۔
सब कुछ होते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त दुआ मांगते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जाने से हमें रिज़्क अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।